صدق اللہ العلی العظیم۔ میں قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیاتیں پڑھ رہا ہوں اور ایک مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حبیب آپ نے نہ دیکھا کچھ لوگ گھروں سے نکل پڑے حذر الموت، موت کے ڈر سے کہ مر نہ جائیں، فقال لهم اللہ موتو، اللہ نے فرمایا مر جاؤ، وہ مر گئے، ثم احیاهم اللہ، پھر اللہ نے انہیں زندہ کر دیا۔ قرآن سے یہ ثابت ہو گیا کہ کوئی مردہ ہو جائے تو اللہ اسے زندہ کرتا ہے، کر سکتا ہے۔ اللہ یحیی ہے، وہ موت دینے کی طاقت رکھتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے یحیی زندہ، وہ اللہ یمیت، اللہ موت دینے کی بھی طاقت رکھتا ہے، مارنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، یحیی، اور مردہ کو زندہ کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 4 مقام پر ایسا موجود ہے کہ اللہ کے نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی، عرض کی، تو اللہ نے مردہ زندہ کیے۔ تیسرے پارے میں موجود ہے، 100 سال کے بعد ایک نبی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یہ بستی اجڑی گئی ہے، برباد ہو گئی ہے، یا اللہ یہ کیسے زندہ ہوگی؟ اللہ نے اسے 100 سال تک جو ہے دنیا سے انتقال کے درجے پر رکھا، اور 100 سال کے بعد اللہ نے اسے زندہ کیا، اور اس کے ساتھ ایک جانور تھا حمار، اس کو بھی زندہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا اللہ تو کیسے مردہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا، فخذ اربعۃ من الطیر، یہ 4 پرندے پکڑ، ذبح کر، ان کی بوٹی بوٹی کر، ان کے اجزاء مکس کر دے، اس کے بعد تم بلانا، ہم جن کے اجزاء مکس ہو چکے ہوں گے، جن کی چیزیں جو ہے وہ خلط ملط ہو چکی ہوں گی، تم بلانا، یہ تیرے بلانے پر زندہ ہو کر کے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ 70 لوگوں کو لے کر کے گئے کہ اللہ سے ہم کلام ہونا ہے۔ جب وہ وہاں قوم پہنچی تو اس نے کہا کہ بھائی ہمیں تو اللہ کو دیکھنا بھی ہے، بڑی جسارت کی، اللہ نے انہیں مردہ کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے دعا کی تو وہ مردہ زندہ ہو گئے۔ بات اب سمجھنے کی میں کر رہا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ اسی طرح اور مقامات پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون، یہ چلے بھونی ہوئی مچھلی لے کر کے، اور ملنا تھا خضر علیہ السلام کو۔ جب اس ایریا میں وہ مچھلی بھونی ہوئی، تلی ہوئی، اور وہ جو ہے وہ جل چکی تھی، اس ایریا میں پہنچی جس میں اللہ کا نبی رہتا تھا، وہ مردہ مچھلی زندہ ہو کر کے چلی گئی۔ تو پتہ یہ چلا مردہ زندہ ہوتے ہیں، وہ جلے ہوئے ہوں تب بھی وہ زندہ ہوتے ہیں، مکس شدہ ہوں تب بھی وہ زندہ ہے، منومن مٹی کے نیچے ہو چکے ہوں تب بھی وہ زندہ ہو سکتے ہیں، اور مٹی میں مکس ہو جائیں تب بھی وہ زندہ ہو سکتے ہیں۔ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زندہ کرنے کا کمال ہے اپنی ذات کی طرف منسوب کیا۔ اگر اللہ کے نبی نے یہ کہا اے اللہ اس مردہ کو زندہ کر، تو وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ اللہ کے ولی نے کہا اے اللہ اس مردہ کو زندہ کر، وہ کرامت کہلاتی۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا، جس طرح قرآن سے ثابت ہے کہ بطور معجزہ کہ مردہ اجزاء کو، مردہ پرندوں کو اور مکس پرندوں کو، اور 100 سال بعد مردہ کو، قبر میں پڑے ہوئے لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ زندہ کیا۔ تو اس سے پتہ چلا اگر مردہ زندہ ہو اور زندہ کرنے والا سامنے اللہ کا نبی ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی ہو تو وہ کیا ہوتی ہے؟ کرامت۔ ایک بات۔ دوسری بات تو یہ ثابت ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ منو من مٹی، مکس شدہ مردے، جلے ہوئے مردے بھی زندہ کر سکتا ہے۔ وہ مکس جو ہے
وہ مٹی میں مکس ہو جائیں تب بھی اللہ زندہ کر سکتا ہے، وہ جل جائیں تب بھی اللہ زندہ کر سکتا ہے، وہ کسی درندے پرندے کے پیٹ میں چلے جائیں تب بھی اللہ زندہ کر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَهُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، ایک مردہ جسم کھڑا ہوا تھا اور وہ کھجور کا تنا تھا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ اللہ سے عرض کی یا اللہ مجھے تو ہرے بھرے کھجور چاہیے، مجھے ہرے بھرے کھجور چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے لیے فرمایا وَهُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، اے اللہ کی ولیہ، اے اللہ کی بندی، یہ جو سامنے تنا ہے یہ مردہ ہو چکا ہے، اب جب وہ پھل نہیں دے رہا تو مردہ ہو چکا ہے، اس کے شاخیں مر چکی ہیں تو مردہ ہو چکا ہے، اور اس کے اندر حیات باقی نہیں ہے تو وہ مردہ ہو چکا ہے۔ اللہ کی ولیہ نے اس مردہ کو جب ہاتھ لگایا تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اس کو زندگی دے دی۔ رطبًا جنیّا، وہ پھل نہیں دے رہا تھا، پھل آنا شروع ہو گئے، اس کے اوپر کھجور نہیں لگ رہے تھے، کھجور آنا شروع ہو گئے، اور وہ بھی تر و تازہ کھجور آ گئے۔ علماء نے لکھا ہے، بلکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک عجیب منظر تھا، ایک عجیب واقعہ تھا۔ فرماتی ہیں کہ روی عن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لم یکن للنخلۃ الا الجذع، وہ محض تنا تھا، ولم یکن لہا راس، اس کے کوئی جڑ نہیں تھی، سر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ فلما ہزتہ، جب آپ نے اس کو ہلایا تو اس کے جو ہے وہ خود تنے لگنا شروع ہو گئے، اور پھر اس کے اوپر پھل لگنا، کچا پھل لگنا شروع ہو گیا۔ جب کچا پھل میں نے دیکھا تو اچانک میں نے کیا دیکھا، اس کے اندر سے وہ شاخیں نکلنا شروع ہو گئی۔ پھر میں نے کیا دیکھا، وہ شاخیں وہ جو ہے نا بور لینا شروع ہو گئی، اور بور کے اوپر جو ہے وہ پھل جو ہے پکنے لگے۔ فرمایا کل ذالک فی طرفۃ عین، آنکھ جھپکنے کی دیر میں یہ سارا کام ہو گیا، آنکھ جھپکنے کی دیر میں سارا کام ہو گیا۔ جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں اور بات ختم کر چکا ہوں وہ یہ ہے، قرآن سے ثابت ہے کہ بطور کرامت بھی مردہ زندہ ہوتا ہے، وہ صدیوں کا مردہ ہی کیوں نہ ہو، وہ جلا ہوا مردہ ہی کیوں نہ ہو، وہ من مٹی میں مکس شدہ مردہ کیوں نہ ہو، اور قرآن سے ثابت ہے کہ وہ مردہ زندہ ہوتا ہے بطور معجزہ بھی، بطور معجزہ بھی۔ اللہ کے بندو، جب قرآن سے یہ ثابت ہے اللہ مردہ زندہ کر سکتا ہے، نبی کے بلانے پر مردہ زندہ کرے تو وہ معجزہ ہوتا ہے، اور ولی کے بلانے پر مردہ زندہ کرے تو وہ کرامت ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے وہ جنج والی جو کہانی تھی، وہ جو پورا بیڑا تھا وہ کیسے زندہ کر لیا، اور وہ پوری بارات جو ہے وہ زندہ ہو کر کے کیسے آ گئی۔ وہ تو مٹی، وہ جو مکس ہو چکے تھے، درندے پرندے کھا گئے تھے۔ اللہ کے بندے، جب قرآن سے ثابت ہے کہ مٹی میں مکس شدہ مردہ اللہ اسے زندہ کرتا ہے، جلے ہوئے بھنے ہوئے مردہ اللہ اسے زندہ کرتا ہے، نبی کی طرف منسوب ہو تو وہ معجزہ کہلاتا ہے، اور جب غوث الورا کی طرف منسوب ہوگا تو وہ کرامت کہلائے گی۔ اللہ محبوب کے صدقے سے ہمارا آج کا درس اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔